بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہے اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ 76واں یوم آزادی کے موقع پر تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس یوم آزادی کے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آزادی کے سلسلے میں کچھ حقیقت، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ چونکہ 15 اگست کو ہم جشن کے طور پر مناتے ہیں، جس طرح ہم اپنے تہواروں کو، مذہبی رسومات کو ادا کرتے ہیں اور مذہبی تہواروں میں ہم خوشیاں مناتے ہیں، اسی طرح ہم 15 اگست کو ہم خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آزادی کے سلسلے میں کچھ حقائق جو ہم سے چھپائے گئے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتہاس کے پنوں سے ان حقائق کو ہٹا دیا گیا۔ آج میں ان حقائق کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران وطن، آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ آزادی کے بعد سے ہم مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا جنگ آزادی میں، تحریک آزادی میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے۔ مسلمان نے اپنا حصہ لے لیا ہے، مسلمان اپنا الگ ملک بنا لیا ہے پاکستان کے نام پر، بنگلہ دیش کے نام پر۔ تو اس طریقے سے طعنہ ہمیں آزادی کے بعد سے سننے کو ملتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں، میں اپنے اہل وطن کو کچھ حقائق سے روشناس کرانا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ سے جو واقف ہے اس کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں تقریباً شروعات تو محمد بن قاسم سے ہوئی تھی، لیکن درمیان میں 400 سال کا وقفہ تھا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ محمود غزنوی سے جو شروعات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد شہاب الدین غوری سے جو شروعات ہوئی تھی، اور اس کا سلسلہ 1857 تک چلتا رہا۔ غالباً 900 ساڑھے 900 سال تک ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی، اور ان حکومت اس دوران یعنی 950 سال کے اندر مختلف لڑائیاں ہوئی ہیں مسلمان کے ساتھ، اور برادران وطن یعنی ہمارے ہندوستان کے جو راجہ مہاراجہ تھے ان کے ساتھ بھی کچھ لڑائیاں ہوئی ہیں۔ لیکن اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں میں آپس میں جو لڑائیاں ہوئی تھیں وہ کم نہیں تھی، اس لیے کہ ہندوستان میں مختلف خاندانوں نے حکومت کی، اور ہر ایک خاندان نے دوسرے کو مار کر، دوسرے سے لڑائی لڑ کر کے حکومت چھین کر کے گدی پر بیٹھا ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہندوستان میں کوئی ہندو راجہ ایسا نہیں تھا کہ جو پورے ہندوستان کو متحد کر سکے اور پورے ہندوستان پر راج کر سکے، ایسا نہیں ہوا۔ میں یہاں پر ایک حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے برادران وطن یعنی ہندو بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کٹر مسلمان تھے اور ہندوؤں کا قتل عام کرتے تھے، ہندوؤں کے مندروں کو توڑا کرتے تھے، یہ ان کے اوپر الزام لگایا ہے۔ میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی 25 سال تو دینے کی حکومت میں انہوں نے گزاری، لیکن آخر دور میں تقریباً 25 سال تک انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یعنی ساؤتھ کے جو
راجیہ ہے وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یعنی شیعہ کے خلاف انہوں نے 25 سال تک تقریباً لڑائی کی۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کے مندر توڑے اور ہندوؤں کے خلاف لڑائیاں لڑی؟ یہ تو سراسر بے بنیاد ہے، اور جو تاریخ سے ناشنا ہے وہی اس طرح کے بے بنیاد الزام لگائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ کیجئے غیر جانب دار ہو کر کے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنوں کی تو کتاب پڑھتے ہیں لیکن غیروں کی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ کے سامنے حقیقت واضح نہیں ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنارس میں کاشی میں جو مندر اور مسجد بالکل متصل ہے، اگر چاہتے تو اس کو ڈھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد ہے، جو محبت ہے، ان کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے ایسا ہی طریقہ اپنایا کہ جس راستے میں ہندو مندر جاتے اسی راستے میں مسلمان مسجد جائے، تاکہ آپس میں محبت اور بھائی چارہ برقرار رہے۔ بہرحال مجھے یہ تو کہنا نہیں کہ مسلمانوں کی حکومت اور مسلمان بادشاہوں کے کارناموں کا یہاں پر ذکر کرنا مراد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حکومتوں کے درمیان لڑائیاں ہوئی تھی، جنگیں ہوئی تھی، لیکن کبھی بھی پورے ہندوستان میں یہ آواز نہیں لگائی گئی، نہیں اٹھائی گئی، یا کسی راجا نے یہ اعلان نہیں کیا کہ پورے ہندوستان والوں کو لے کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں لڑی۔ اس کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے کہ ایک بادشاہ نے پورے ایک راجا نے پورے مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں لڑی۔ یہ ہم تک اب تک یہ بات نہیں پہنچی ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اکبر سے جو لڑائیاں ہوئی تھی مہارانا پرتاپ سے ہم جانتے ہیں، تو اس میں ہم اگر دیکھیں گے تو اکبر کی طرف سے جو کمانڈر ان چیف تھا یعنی راجہ مان سنگھ تھا، تو دوسری طرف حکیم کا تھا مہارانا پرتاپ کی طرف سے۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑائیاں اور جنگیں ہندو ورسز مسلمان نہیں تھی، بلکہ حکومت کے لیے لڑائیاں لڑی گئی تھی، یعنی کون گدی پر بیٹھے گا، اس گدی کو، اس سنگھاسن کو، حکومت کو، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جنگیں لڑی گئی تھی۔ اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ مسلمان ہندو کے ساتھ لڑ رہا ہے یا ہندو مسلمان کے ساتھ لڑائیاں لڑ رہی، بلکہ حکومت اور اقتدار کو پانے کے لیے لڑائیاں لڑی گئی تھی۔ بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں فرقہ وارانہ ذہنیت اتنی نہیں تھی جتنا اب ہے۔ فرقہ وارانہ ذہنیت یعنی ہندو اور مسلمانوں میں آپس میں لڑانا، یہ جو مزاج آج بن چکا ہے، یہ مسلمان حکمرانوں کے دور میں نہیں تھا، بلکہ ہندو مسلمان آپس میں بھائی چارہ کے ساتھ رہتے تھے، محبت اور الفت کے ساتھ رہتے تھے۔ وہاں پر کسی طرح کا ڈیوائڈ اینڈ رول کا پالیسی نہیں چلتا تھا، اور ہندوؤں کو بھی نہیں لگتا تھا کہ ہم سے ہماری حکومت چھین لی گئی، ہم سے ہماری آزادی چھین لی گئی۔ اس کا کسی نے نعرہ نہیں لگایا، کسی ہندو نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے ہماری آزادی چھین لی گئی، ہم سے ہمارے مذہبی حقوق ہم سے چھین لے گیا، ایسا نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو ہی یہاں پر ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا، اب جانتے ہیں کہ 1757 میں پلاشی کے میدان میں نواب سراج الدولہ جو بنگال کا نواب تھا، ان سے اور ان کے اور انگریزوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اس میں میر جعفر جو تھے، ان کی غداری کی وجہ سے یہ جنگ نواب سراج الدولہ ہار گئے اور ان کی شہادت ہو گئی اس جنگ میں۔ تو 1757 میں اس جنگ کے ذریعے انگریزوں نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے پہ اپنا اقتدار جما لیا، اپنی حکومت مضبوط کر لی۔ پھر اس کے بعد سن 1764 میں بکسر میں جو جنگ لڑی گئی تھی، وہاں پر بھی دہلی کی حکمراں اور اس کے ساتھ ساتھ بنگال کے، بہار کے جو نواب تھے، تو تینوں حکومتیں مل کر کے انگریزوں سے لڑائی لڑی۔ وہ جنگ بھی اتفاق سے مسلمان ہار گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں 1757 سے لے کر 1857 تک یہ جو 100 سالہ دور ہے، اس میں آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ اگر تاریخ کے سٹوڈنٹس ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس 100 سال میں انگریزوں کو ہندوستان سے باہر بھگانے کے لیے صرف اور صرف مسلمان حکمران ہی لڑائی لڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی 1764 کے بعد پھر ہم جاتے ہیں میسور کی طرف۔ میسور میں ہم جانتے تھے اس وقت وہاں پر نواب حیدر علی کی حکومت تھی، یعنی پورے ساؤتھ میں اس وقت میسور نام تھا، اور میسور کے اندر کرناٹک، تمل ناڈو، کیرلا وغیرہ جو بہت سارا حصہ جو اس کے اندر آ جاتا تھا۔ تو نواب حیدر علی نے 2 جنگ انگریزوں سے لڑی تھی، ٹھیک ہے۔
اور دونوں جنگوں میں انہوں نے فتح حاصل کی تھی، نواب حیدر علی، اور اس دونوں جنگوں میں ٹیپو سلطان کمانڈر کی حیثیت سے کیا ہے انگریزوں سے لڑائیاں لڑی، تو ان دو جنگوں میں، لیکن اتفاق سے 1782 میں جو دوسری جنگ ہوئی اس دوران ان کی وفات ہو جاتی ہے نواب حیدر علی کی، تو پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان وہاں پر نواب بن جاتے ہیں، پھر سلطان بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان نے بھی دو لڑائیاں لڑی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1751 میں اور پھر 1799 میں یعنی 99 میں، تو دونوں لڑائی میں ایک میں تو کمپرومائز کر کے دونوں میں معاہدہ ہو کر کے یہ جنگ ختم ہو گئی تھی، پھر آخری جو لڑائی ہوئی تھی میر صادق کی غداری کی وجہ سے 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہو جاتی ہے، تو گویا کہ ہم دیکھتے ہیں تو 1757 سے جو جنگوں کا سلسلہ جاری ہوا تھا وہ 1799 میں جا کر کے اس 50 سال کے اندر تقریباً 4-5 لڑائیاں ہوئی، سب اس میں مسلمانوں کی طرف سے 2 جنگیں جو ہے جیتی گئی، پھر اس کے بعد تمام میں شکست ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے انگریزوں کو ہٹانے کے لیے اور ہندوستان سے بھگانے کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی ہے، اور انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اپنی حکومت اور اقتدار کی قربانی دی ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم ہندو راجاؤں کی اگر بات کریں گے، مراٹھا وہاں پر تھی، بہت طاقتور تھی، ادھر میں سکھ بہت طاقتور تھی، لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انگریزوں سے کمپرومائز کر لیا تھا، صلح کر لیا تھا، بلکہ جو طاقتیں انگریزوں سے لڑائیاں لڑنے کے لیے وجود میں آئی تھی، ان حکمرانوں نے یعنی مراٹھاؤں نے اور ادھر سکھوں نے ان کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا۔ میں یہاں پر عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی جب 1803 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کا فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان اب غلام بن چکا ہے، اب ان کے خلاف جنگ کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جا کر مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا کہ دیکھو ہندوستان کو اگر انگریزوں سے چھڑانا ہے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے جنگ ہے۔ پھر انہوں نے ایک فوج تیار کی، پھر اس کے بعد بہت سارے علاقوں میں انہوں نے اسلامی حکومت قائم کر دی، یعنی انگریزوں کی حکومت کو ترک کر کے اسلامی حکومت قائم کر دی، خاص طور پر لاہور میں پاکستان کا بہت سارا علاقہ۔ لیکن جب انہوں نے بڑے پیمانوں پر انگریزوں سے لڑائیاں لڑنے کے لیے جب انہوں نے جد و جہد کر رہے تھے، تب ان کے سامنے سکھ فوج جو ان کے سامنے آ گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سکھوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا اگر راستے میں رکاوٹ نہ ڈالتا تو ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی، اس لیے کہ 1831 میں بالاکوٹ میں جو لڑائیاں لڑی گئی تھی، سید احمد شہید تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ تقریباً 500 علماء کرام ان کے ساتھ تھے، تو ان کی لڑائیاں سکھوں سے ہوتی ہے، اور ان لڑائی میں ان تمام علماء کرام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور جو لوگ بچ گئے تھے وہ وہاں سے نکل کر آ گئے تھے۔ ان بچے ہوئے علماء میں سے پھر ان لوگوں نے بھی 1857 میں جو غدر کا جو واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کیا ہے اہم رول ادا کیا تھا، تو گویا کہ 1757 سے لے کر 1857 تک 100 سالہ جو دور ہے، اس دور میں اگر دیکھیں گے کہ انگریزوں کو اس ملک سے ہٹانے کے لیے مسلمانوں نے جانیں دی، مسلمانوں نے لڑائیاں لڑی، مسلمانوں نے اپنے اقتدار کو، حکومت کو قربان کر دیا اس ہندوستان کو انگریزوں کے قبضے سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب 1857 سے تاریخ کچھ اور ہو جاتی ہے، چونکہ اس 100 سال میں ہندوستانی حکومت اور اقتدار کا پورا حصہ جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس میں تھا، لیکن 1857 یہ جو غدر کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اصل میں یہ بغاوت تھی، فوجیوں نے بغاوت کی تھی۔ اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انگریزوں کے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اتنا بڑا ملک ہے، یہاں پر اتنی آبادی ہے، اور انگریزوں کی آبادی اب اس وقت جو ہے 6 کروڑ ہے، تو اس وقت بہت کم رہی ہوگی ان کی آبادی، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر ہندوستان میں راج کرنا ہے، حکومت اگر کرنی ہے تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنانا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہندو کو مسلمانوں سے لڑانا ہے، مسلمانوں کو ہندو سے لڑانا ہے، اور اس کا بہت آسان طریقہ انہوں نے ایجاد کر لیا تھا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے نزدیک سور بہت بدترین جانور ہے، ٹھیک ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتے، بالکل حرام ہے، اس کا ذرہ جو ہے حرام ہے، یعنی مسلمان اس کو بہت زیادہ جو ہے اس سے دور رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہندوؤں کے یہاں گائے جو بہت عظمت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، ہندو ان کی پوجا کرتے ہیں،
تو اس لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ جو فوج ان کی حکومت میں تھی تو ان کے درمیان ایسا کیا کہ ہندوؤں کے اس میں بندوق میں جو گولی ہوتی ہے اس گولی کے اندر کیا ہے ہندوؤں کی فوج میں کہ گائے کی چربی شامل کر دی اور مسلمانوں میں خنزیر. تو اس طریقے سے ان کے درمیان انگریزوں کے خلاف نفرت پیدا ہوئی اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف حلہ بول دیا اور پھر اس کے نتیجے میں 1857 کی جنگ یہاں پر دیکھنے کو ہم کو ملتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں لیکن اس جنگ میں چونکہ منظم طریقے پر یہ جنگ نہیں لڑی گئی تھی جس کی وجہ سے شکست ہو گئی تھی، لیکن اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے قیادت کی ہے. بہادر شاہ ظفر ہم جانتے ہیں کہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر رحمہ اللہ انہوں نے اس جنگ میں قیادت کی، لیکن ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس طریقے سے اس قیادت کو انجام نہیں دے پایا جس طرح دینا چاہیے تھا. بہرحال اس جنگ میں کیا ہے مسلمانوں کی بھی کیا ہے زیادہ نقصان ہوتا ہے، ہندوؤں کو بھی نقصان ہوتا ہے. لیکن جنہوں نے اس جنگ کے اوپر کتاب لکھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس جنگ میں علماء کرام کی بہت بڑی تعداد نے حصہ لیا تھا اس لیے چن چن کر علماء کرام کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بعد مورخین نے یہ لکھا ہے کہ چاندنی چوک سے لے کر یعنی دہلی چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک جو کوئی بھی راستہ ایسا نہیں تھا جس میں علماء کی لاشیں نہ لٹکتی ہو. جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا اس 1857 میں جو غدر کا واقعہ جو جنگ کیا ہوئی تھی اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا تھا. بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے ہندوستانیوں کی جو ہمت وہ پست ہو جاتی ہے. اب دوسرا طریقہ اختیار کیا، یعنی اس کے بعد اب انگریزوں سے یعنی جنگیں تو نہیں لڑی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دو یہاں پر تنظیم کی میں یہاں پر ذکر کروں گا. ٹھیک ہے، دو سیاسی تنظیم کا یہاں پر ذکر کروں گا جنہوں نے انگریزوں کو ہٹانے کے لیے جو ہے عدم تشدد کا پالیسی اختیار کیا تھا اور عوامی رائے کو لینے کے لیے انہوں نے ایک بہت کیا ہے مہم چلائی تھی. میں نیشنل کانگریس کی بات کر رہا ہوں کہ 1885 میں یعنی 1885 میں نیشنل کانگریس وجود میں آیا اور کانگریس کی یہ پالیسی تھی کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ لوگ انگریزوں کا ساتھ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے نیشنل کانگریس نے کوشش کی. 1906 میں عوامی لیگ کا قیام عمل میں آیا. یہ دو سیاسی پارٹی تھی. ان دو پارٹیوں نے انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہے اور عوامی لیگ میں چونکہ مسلمانوں کی قیادت تھی اور نیشنل کانگریس میں اگرچہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسے بڑے کیا ہے قائد تھے لیکن اس کے باوجود اس میں زیادہ تر ہمارے ہندو بھائی تھے اور ان کے زیادہ چلتا تھا اس میں. بہرحال یہ دو سیاسی پارٹی تھی اور دو یہاں پر تنظیم کا جو غیر سیاسی تنظیم ہے میں یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ان دونوں کا کیا رول رہا جنگ آزادی میں تحریک آزادی میں اس کو میں تھوڑا سا مختصراً ذکر کر دیتا ہوں. ایک ہے جمعیت علماء ہند جس کا قیام جو ہے 1919 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں کفایت اللہ دہلوی نے اور ثناء اللہ امرتسری نے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور ہمارے بہت سارے علماء کرام نے مل کر کے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی. لیکن اس تنظیم کی بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہندوستان سے انگریزوں کو بے دخل کرنا ہے، ان کو بھگانا ہے. لیکن اس کے لیے انہوں نے جنگ کا طریقہ نہیں اپنایا، جنگ کی پالیسی نہیں اپنائی، بلکہ انہوں نے اس طرح اختیار کیا کہ انگریزوں کو اتنا کمزور بنا دوں کہ وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند نے نیشنل کانگریس کا ساتھ دیا اور ان دونوں کیا جماعتوں سے اور ادھر مسلم لیگ ان سب کی کیا ہے کوششوں کی وجہ سے ملک آزاد ہوا. اب یہاں پر میں RSS کی میں بات کرتا ہوں. اس کا قیام جو ہے 1925 کے اندر ہوا تھا، یعنی 25 میں ہوا. ٹھیک ہے، اس کا ہیڈ گوار جو ہے وہ بانی تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک طرف تو جمعیت علماء ہند ہے جن کا مقصد ہی ہندوستان سے انگریزوں کو بے دخل کرنا ہے، اور دوسری طرف RSS کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ہندوستان سے انگریز چلے جائے، بلکہ ہر کام میں انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا. ان کے جو بنیادی جو مقصد ہے اس مقصد میں نے یہ دیکھا کہ ان کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں وہی لوگ رہیں گے جو لوگ نسلاً ہندوستانی ہو اور جن کے نزدیک ہندوستان مقدس سرزمین ہو. لہٰذا وہ جانتے کہ مسلمانوں کے لیے مقدس سرزمین مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ ہے، ہندوستان ان کے لیے مقدس سرزمین نہیں ہے. لہذا سکھ ہے، جین ہے، بدھ ہے اور ہندو ہے، ان کے لیے مقدس سرزمین ہے. لہٰذا
ان کا یہ کہنا تھا، یعنی RSS کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب مذہب کے لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں، باقی اور کسی مذہب کے لوگ یہاں پر نہیں رہ سکتا. تو لہٰذا ان کا یہی مقصد تھا کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنایا جائے اور پورے ہندوؤں کو ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے. یہ 2 مقصد کے لیے RSS کا قیام عمل میں آیا تھا. یہ میں نے ان کی تاریخ سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے. لہٰذا 25 سے لے کر 47 تک یہ گویا کہ یہ 20-22 سال کا جو عرصہ، یہ جو دور ہے، اس میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے نہ تو خود انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے کوئی تحریک چلائی، کوئی جنگ لڑی، اور نہ ہی نیشنل کانگریس کا ساتھ دیا کہ بھائی آپ لوگ انگریزوں کو ہٹائیے. بلکہ اس کا جو دوسرا سب سے بڑا لیڈر تھا یعنی ساورکر، ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب ان کو جیل میں گرفتار کر کے جیل میں رکھا گیا تھا، انہوں نے 6 مرتبہ معافی نامہ لکھا کہ میں آئندہ کبھی بھی آپ لوگوں کے خلاف کچھ بھی تحریک میں حصہ نہیں لوں گا. اس طریقے سے معافی نامہ دے کر کے وہ جیل سے باہر آ گئے تھے. پھر زندگی بھر انہوں نے انگریزوں کے خلاف کبھی بھی کسی بھی تحریک میں انہوں نے شامل نہیں ہوا. اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو RSS اس وقت ہندوتو کا اور دیش بھکتی کا جو سلوگان دے رہا ہے، یہ سلوگان دراصل مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے اور ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائیوں کہ اس ہندوستان کو انگریزوں سے ہندو مسلمان تمام نے مل کر کیوں بھگایا تھا، جبکہ صرف محض 190 سال تک یہاں پر حکومت کی. اس کے خلاف ہم مسلمانوں کو دیکھتے کہ 950 سال تک یہاں پر حکومت کرنے کے باوجود تمام ہندوستانیوں نے مل کر مسلمانوں کے یہاں سے نہیں بھگایا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بھی بہت زیادہ کم تھی. ٹھیک ہے، تو تمام ہندوستانیوں نے مل کر مسلمانوں کو نہیں بھگایا. نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آزادی چاہیے. اس کا مطلب مسلمانوں نے ہندوؤں کی آزادی نہیں چھینا تھا، ان کے جو مذہبی حقوق ہیں ان کو نہیں چھینا تھا. اس کے برعکس ہم دیکھتے کہ انگریزوں نے ہندوؤں سے مذہبی حقوق چھین لیے تھے، مسلمانوں سے ان کے مذہبی حقوق چھین لیے تھے، جس کی وجہ سے اور ان سے اقتدار، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اقتدار انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمان دونوں متحد ہو گئے تھے کہ ہم کو ہندوستان کو باہر کا راستہ دکھانا ہی ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا کسی ایک دھرم اور کسی ایک کمیونٹی کی جد و جہد کی وجہ سے آزاد نہیں ہوا، بلکہ ایک متحدہ کوششوں کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہوا. اس میں ہم دیکھیں گے کہ سکھ بھی ہے اور عیسائی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، جین بھی ہے، بدھ بھی ہے. تمام لوگوں کی، تمام کمیونٹی کے افراد کی کوششوں کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہوا. اب جب ہم جشن مناتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے چند تصویریں ہمارے سامنے رہتی ہے. سبھاش چندر بوس یقیناً وہ ہمارے بھی لیڈر تھے. ٹھیک ہے، وہ عابد خان ان کا میجر تھا، تو وہ لیڈر تھے. ٹھیک ہے، لیکن سبھاش چندر بوس کے ساتھ جو جے ہند کا نعرہ لگا تھا ان کا بھی نام تو ہونا چاہیے نا. اسی طریقے سے نیشنل کانگریس کی بات آتی ہے تو ہم جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی کا نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے رہنما تھے اور مہاتما گاندھی کو ہم پاپائے قوم مانتے ہیں، نہیں فادر آف نیشن ہم مانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا محمد علی جوہر کا بھی تو نام لینا چاہیے، مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی نام لینا چاہیے، مولانا حسرت موہانی کا بھی نام تو لینا چاہیے، شیخ الہند حسین احمد مدنی کا نام تو لینا چاہیے، اور اسی طرح شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کا نام تو لینا چاہیے محمود. تو اس طریقے سے ہمارے بہت سارے مسلم رہنما ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے لڑائیاں لڑی تھی، جنگیں لڑی تھی، اور جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوا. ہم ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو میں تمام ہندوستانیوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ولبھ بھائی پٹیل اور اسی طریقے سے خودی رام بوس، بھگت سنگھ، اس طریقے سے نام آئے تو اچھی بات ہے. یہ بھی ہمارے ہندوستان کو آزاد کرانے کے اپنی جان اور اپنی عزت اور شہرت کی قربانی دی تھی. لیکن اس کے ساتھ جن مسلمان رہنما نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی ان کا بھی نام لینا چاہیے. اور ایک اعتراض کا میں یہاں پر جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنا حصہ لے لیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے شکل میں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جو بعد میں تو اس سے بھی ایک بنگلہ دیش الگ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو پہلے تو پاکستانی تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. تو پاکستان کا جو حصہ ہے، کیا جو ہندوستان کے رقبے سے جن کو واقفیت حاصل ہے ان کو معلوم ہے کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اگر اس کا یعنی 20واں حصہ اگر مانیں گے تو ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ ہندوستان کا
20 حصوں میں سے ایک حصہ نام دے دیا گیا، جبکہ اگر پاپولیشن کی بات کی جائے، اگر اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی کو اگر دیکھا جائے تو تینوں مل کر کے جو آبادی ہے اور ہندوستان میں ہندو کمیونٹی کی جو آبادی ہے تو دونوں برابر ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر برابری کی بات کی جائے تو پھر تو آدھا ملک مطلب مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جنہوں نے ملک کی تقسیم کی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نے تقسیم کی، بالکل سراسر غلط ہے۔ اب جسونت سنگھ جو BJP کے لیڈر تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے جناح کے اوپر جو کتاب لکھی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناح ہندو مسلم اتحاد کے وہ علمبردار تھے، وہ نشان تھے، وہ سمبل تھے، وہ نہیں چاہتے تھے ملک تقسیم ہو، لیکن انہوں نے RSS کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ RSS نے شروع سے ہی 1925 سے لے کر کے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بھی یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ہم کو بھی ملک الگ کر لینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جمعیت علماء ہند کے جو بڑے رہنما تھے، لیڈر تھے، انہوں نے اس تقسیم کے خلاف بھی تھے اور انہوں نے ہمیشہ تقسیم کے مخالف رہے، اور ابھی بھی انہوں نے اس تقسیم کو غلط قرار دیا ہے۔ بہرحال جو ہوا تھا اس کو تو اب ٹال نہیں سکتے، جو ملک الگ ہو گیا اس کو تو ہم جوڑ نہیں سکتے، لیکن ہندوستان میں ابھی جو مسلمان اور ہندو جو رہتے ہیں اور جو بھی کمیونٹی کے جو بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارہ محبت کس طرح قائم ہو، اس کو ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ آج یہ کوشش کی جا رہی ہے ہندوستان کی ہندو راشٹر بنانے کی، لیکن میں یہاں پر یہ کر دینا چاہتا ہوں، جب تک ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن موجود ہے، چونکہ سنویدھان ہم کو یہ اجازت دیتی ہے نا، کہ ہم اپنے طریقے سے حکومت قائم کریں، یعنی کوئی بھی MP MLA ہو سکتے، کوئی بھی PM CM ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہندو راشٹر بن جائے گا تو کوئی بھی مطلب جو چاہے مسلم ہو یا عیسائی ہو، کوئی نہیں بن سکتا۔ لہٰذا سنویدھان کو بچانا یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ سنویدھان اگر بچا رہے گا تو یہاں پر کیا جمہوریت باقی رہے گی، اگر سنویدھان نہیں رہے گا تو جمہوریت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے جمہوریت کو اگر برقرار رکھنا ہے تو اس سنویدھان کو بچانا ہے۔ لہٰذا جو فرقہ وارانہ ذہنیت رکھتے ہیں ان سے بھی میں التماس کرتا ہوں کہ آپ ہندو راشٹر اس ماڈرن زمانے میں آ کر اگر ہندو راشٹر بناتے ہیں، یہاں پر منوبات کو اگر یہاں پر استھاپت کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی عوام کو خوش نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے سامنے نمونہ ہے نیپال، جنہوں نے جو ہندو راشٹر تھا، آج سے 20 سال پہلے ہندو راشٹر ہوا کرتا تھا، لیکن وہاں پر بھی ابھی جمہوریت قائم ہو گئی۔ لہٰذا عقل مندی تو اسی میں ہے کہ ہندو راشٹر کو یہاں پر ہندوستان کو جمہوری ملک برقرار رکھا جائے، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ صرف یہاں پر جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو غلام بنانے کے لیے اور یہاں پر منوبات کو پھیلانے کے لیے وہ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے برادران وطن سے یہ کہتا ہوں کہ یوم آزادی کے موقع پر ہم یہ عہد کریں کہ جس طریقے سے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے دونوں ایک ساتھ مل کر کندھے سے کندھے ملا کر کے انہوں نے انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا تھا، ہم بھی کندھے سے کندھے ملا کر ان فرقہ وارانہ ذہنیت کے افراد کو، لوگوں کو ہم یہاں سے بے دخل کریں گے، اقتدار سے، حکومت سے بے دخل کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو بربادی دونوں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔